أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. صدق اللہ العظیم. واللہ یعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، ما تسرون، جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین یدعون، اور وہ لوگ جو یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، لا نہیں، یخلقون انہوں نے پیدا کیا، شیئا کچھ، انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وہم، اور بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں، پیدا کیے، اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون، اور وہ یہ شعور نہیں رکھتے، ایان یبعثون، کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد، اور تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک الہ واحد ہے. فالذین لا یؤمنون، پس وہ لوگ جو لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرہ، آخرت پر، قلوبہم، ان کے دل، منکرتن، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ مستکبر، تکبر کرنے والے ہیں. لا جرم، نہیں کوئی شک، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. انہو، بے شک وہ، لا یحب المستکبرین، لا نہیں، یحب، وہ پسند کرتا، مستقبل، تکبر کرنے والوں کو. وَإِذَا، اور جب، قیل، جب ان سے کہا جاتا ہے، لہم، ان سے کہا جاتا ہے، ماذا، کہ کیا، ذا انزل، کیا نازل کیا، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی باتیں، یعنی کہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیاں ہیں. لیحملوا، تاکہ وہ اٹھائیں، اوزارہم، ان کے بوجھ، کاملتاً، پورے پورے، یعنی کہ پورا مکمل بوجھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی، ومن، اس میں سے بھی، اوزار بوجھ، الذین، وہ لوگ، یضلونہم، جنہیں گمراہ کیا انہوں نے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، جنہوں نے بغیر کے علم کے وہ گمراہ کرتے ہیں، بغیر کے علم کے. الا، الا، خبردار، سا، بہت برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں. تو جیسے ہم پڑھتے ہیں پیچھے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کبریائی کے دلائل بھی دیے، اپنے وحدانیت کے دلائل بھی دیے، اور ان نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا جو ہمیں کہا گیا ہے کہ تم گنتی کرنا چاہو تو ان کی گنتی کر ہی نہیں سکتے. یعنی اگر تم چاہو تو بھی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اتنے انعامات ہیں جو کسی حال میں کوئی بھی اس کے شمار کر نہیں سکتا. یا فرماتے ہیں، واللہ یعلم ما تسرون وما اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ جو تم، اللہ تعالیٰ جو تم چھپاتے، جو کچھ ظاہر کرتے ہو.
یعنی اللہ تعالی صورت اللہ تعالی کی قدرت، اس کے علم اور حکمت اور اس کی نعمتوں کے مظاہر کی آخری کڑی یہ آیت کریم ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام ظاہر و پوشیدہ باتوں اور ان کی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. یعنی کہ جو پیچھے سے فرمایا گیا اس کا کہ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی یہ انسان یہ نہ سمجھے کہ کوئی اللہ کا انکار کرنے اور شرک اور معاشرت کے باوجود یہ نعمتیں جو ان کو مل رہی ہیں سلسلہ اس کے بند نہیں ہو رہا. تو یہ کچھ کوئی اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی کرتوتوں کی خبر نہیں ہے. یہ کوئی ایسی اندھی بانٹ یا کوئی ایسی کوئی غلط بخشش نہیں ہے کہ جو بے خبری کی وجہ سے ہو رہی ہو. وہ تو اوپر جیسے فرمایا ہے کہ حلیم اور درگزر کرنے والا ہے جو مجرموں کے پوشیدہ اسرار بلکہ انسانوں کے دل کی چھپی نیتوں تک سے واقف ہونے کے باوجود ان کو دیے جا رہا ہے. یہ فیاضی اور اعلیٰ ظرفی ہے جو صرف رب العالمین ہی کو زیب دیتی ہے. یعنی کہ وہ رب العالمین تمہارے سب کچھ کرتوتوں کو جانتا ہے. واللہ یعلم، جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. اس کے باوجود وہ تمہیں دیے جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں دے رہا ہے اتنی نعمتیں، ہر قسم کی نعمتیں. اور جو بتایا گیا آسمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج چاند اور زمین میں کتنی چیزیں تمہارے مسخر کر دی، سمندر کو مسخر کر دیا. ہر چیز تمہارے لیے تمہارے کام آ رہی ہے. اس باوجود کہ تم اتنی حرکتیں کر رہے ہو، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیے جا رہا ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ ہم اس کو علم نہیں، اسی میں دیے جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے، مگر وہ غفور الرحیم ہے، اس لیے وہ سب کچھ دیے جا رہا ہے. پھر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود پیدا کی، وہ تو خود مخلوق ہیں. مردہ ہیں وہ، اموات غیر احیا، وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ. اور پھر ان کو تو یہ بھی وما یشعرون، وہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایان یبعثون، کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ان کو کفار قریش کو بھی اور ہر شخص کے لیے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، ان کو یہ اللہ کے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیے کر سکتے، نہ کہ انہوں نے کیا ہے. یہ جتنے بھی تم بت ہیں یا جو کچھ بھی ہیں، ان کو تم نے خود نے بنا کے رکھ دیا ہے. اور ویسے یہ الفاظ جو ہیں وہ اصل میں بتوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ بتوں کے لیے نہیں ہے. یہ صاف بتا رہی ہیں کہ یہ خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں میں تجدید کی جا رہی ہے وہ فرشتے ہیں یا جن ہیں یا شیاطین ہیں یا لکڑی یا پتھر کی مورتیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ اصحاب قبور ہیں جو لوگ مر گئے ان کے بارے میں باتیں کیے جا رہے ہیں. اس لیے کہ فرشتے اور شیاطین تو زندہ ہیں، ان پر اموات غیر احیاء کے الفاظ کا اطلاق ہوتا ہی نہیں. اور لکڑی اور پتھر کے مورتیوں کے معاملے میں تو پھر یہ باس البادر موت کی جو بات بتایا جا رہا ہے اس کا سوال ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وما یشعرون ایان یبعثون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی اس معاملے سے ان کو تو کیا ہے، ان کو تو شعور ہونا ہی نہیں ہے، کہ تو ویسے ہی مردہ ہیں. اب لا مالیہ آیت میں الذین یدعون من دون اللہ سے مراد وہ انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین اور دوسرے غیر معمول انسان ہی ہیں جن کو ان کے معتقدین نے کسی کو داتا، مشکل کشا، فریاد رسا اور غریب نواز، گنج بخش نہ معلوم کیا کیا قرار دے کر اپنی حاجت روائی کے لیے پکارنا شروع کر دیا ہے. ان کے جواب میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی عرب میں تو نوید کے معبود تھے ہی نہیں، پائے نہیں جاتے تھے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. جاہلیت کوئی اس عرب کی تاریخ سے کوئی ناواقف ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ عرب کے متحد قبائل جو تھے ان کے میں کثرت سے عیسائی اور یہودی پائے جاتے تھے. اور ان دونوں مذاہب بری طرح انبیاء، اولیاء، شہداء کی بندگی کرتے ہیں، اس کی پرستش آلودہ تھے. پھر مشرقین عرب اکثر نہیں تو بہت سے معبود وہ گزرے ہوئے انسان ہی تھے جنہیں بعد کے رسول نے اللہ خدا بنا لیا. جیسے بخاری میں ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ود، سوا، یعود، یعوق، نصر، یہ سب صالحین کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے. اس طرح سید عائشہ سے روایت ہے کہ اساف اور نائلہ دونوں انسان تھے. تو اسی طرح کہ لات اور منات اور عزا کے بارے میں بھی یہی کچھ موجود ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ جو زندہ تھے اور مر گئے، جو اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو پکارا جا رہا ہے. ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. بلکہ ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں خود کو کہاں کب اٹھایا جائے گا. تم ان سے حاجت روائی مانگتے ہو، اپنے اپنے خواہشات، اپنے مطالبات یا اپنی دعائیں ان سے کرتے ہو. وہ تو خود ان کو کچھ نہیں پتا کہ ہم سے کون مانگ رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اور ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ یہ
کہتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے کہ غیروں کو پکار، اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی پکارتے ہیں مگر غیروں کو بلکہ زیادہ پکارتے ہیں۔ اگر ایک صرف اللہ کا نام لیا جائے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ ایک اللہ کا نام لو تو ان کو بہت، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ایک اللہ کا نام لو تو اس پہ پھر وہ تھپتیاں کسی جاتی ہیں، اور اس کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ خاص کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان بیچاروں کو تو خود کو بھی شعور نہیں ہے کہ وہ کسی کا کیا کام کریں گے۔ ایک اللہ ہے، الہکم الہ ہوا ہی، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ بس وہ جو لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت قلوبہم منکرتم، تو ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، یعنی ان کے دل جو ہے وہ انکار کرنے والے اس چیز سے۔ یہ ان کا دل جو ہے، ان کے دلوں میں بس یہ کہ وہ بس انکار بس کر رہ گئے، اور گمنڈ میں تکبر میں پڑ گئے، ہم مستکبرون، وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے بھی یہ ذرا ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ متعدد دلائل پہ دانت کو متعدد دلائل پیش کرنے کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اصل میں نتیجہ بیان کر دیا ہے کہ مقصود حقیقت بتا دیا گیا ہے کہ انسانوں تمہارا معبود سے ایک اللہ ہے، جو خالق بھی ہے، رازق ہے آسمان و زمین کے امور کا، سارے امور کا کرنے والا وہی ہے، زندہ کرنے والا، مارنے والا، تمام اسماء حسنہ اور صفات علیہ اسی کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے کافروں کے کفر و ناز و تکبر کی علت بیان کی، وہ آخرت دن پر یقین ایمان نہیں رکھتے۔ اگر وہ جزا اور سزا کے دن پر ایمان رکھتے تو راہ راست پر چلتے اور اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کرتے۔ تو یہ ان کو سوچنے یہاں پہ یہ ہے کہ آخرت کے دن کے جو یقین نہیں رکھتے، اس کے لیے یہاں پہ اچھی طرح سمجھ لیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے، کیونکہ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے سے کیوں جھجکتے ہیں۔ اس کا اصل ہے کہ قرآن کا جو فلسفہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے فطرت سلیمہ کا مالک ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھ دی ہے۔ اس کا دل اس حقیقت کا بالکل قائل ہے کہ اچھائی کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برائی کو برا۔ یہی فلسفہ کہہ دیں یا تصور کے جو ایمان بالآخرت کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مگر دنیا میں جو پوری طرح نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ملتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو جب کوئی صاحب شعور انسان ہے وہ لازمی سوچتا ہے کہ اعمال اور اس کے نتائج کے اعتبار سے دنیا زندگی جو ادھوری ہے، اور دنیا میں انصاف کی فراہمی تو ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور مظلوم بھی لوگ ہوتے ہیں، صاف کھلم کھلا ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی نہ کوئی سزا ملتی ہے اور نہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ اگر سزا مل بھی جائے تو اتنی نہیں ملتی جتنی ملنی چاہیے۔ ہم کھلے عام دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو چلتے چلتے کو صرف ایک موبائل کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے، مرنے والا مر گیا، اب اس کی کتنا بیچارہ، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کا شوہر چلا گیا، کسی کا باپ چلا گیا، جب مارنے والا صرف موبائل لے کے چلا گیا، اس کو کوئی ایسا احساس ہی نہیں کہ کیا کچھ کر کے چلا گیا۔ پہلی بات تو وہ پکڑا ہی نہیں جائے گا، اور اگر پکڑا گیا بھی تو کیا ہوگا، کیا سزا ملے گی اسے، جہاں پہ تو کوئی سزا ملتی ہی کوئی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت ہوگی۔ آج کل جیسے ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، تو کیا یہ ایسے ہی لوگ مارے جائیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب اگر مل کے بھی یہ تہس نہس کر رہے ہیں، جو بربادی کر رہے ہیں، مگر اس کا مطلب ہے کہ ایک انسان سوچتا ہے کہ ایک وقت آنا چاہیے جو ان کو سزا دے، ایک ایسا وقت ہے جو ظالموں کو سزا دے۔ تو یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے اور ہوگا، جس کی وجہ سے جو سوچتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے، پھر وہ آخرت پہ یقین بھی رکھتا ہے، اور آخرت پہ یقین رکھے گا تو پھر اس کو یہ یقین بھی ہوگا، پھر وہ عمل صالح بھی کرے گا۔ اس کو پتا ہے کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، میں نے اپنے باتوں کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جو میں آج کر رہا ہوں کسی کا زیادتی کر رہا ہوں تو مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور اگر میں کوئی اچھائی کر رہا ہوں تو مجھے اس کو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کی جزا دیں گے، اور اگر میں کوئی برا کام کر رہا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں معافی مانگ لوں، اور جس کے ساتھ برائی کی اس سے بھی معافی مانگ لوں، تاکہ میں اس کام سے بری ہو جاؤں، اس نجات پالوں یہیں پہ، کیونکہ وہاں پہ پھر طریقہ کار دوسرا ہے۔ تو ہر صاحب فطر انسان جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی اس میں عقل رکھی ہے، وہ یہ سوچے گا کہ یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ہر چیز کا، جس نے ظلم کیا ہے اس کو سزا ملے، اور جو نئے کام کرتا ہے اس کو جزا ملے۔ تو مگر یہ وہ شخص جو یہ سوچتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذہن سے یہ نکل ہی گیا، جس شعور میں نیک اور بدی کا واضح تصور موجود ہی نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن کے تصور آخرت پر دل سے یقین نہیں رکھتا، اور فرقہ آخرت سے بے نیاز ہو کر غرور و تکبر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر تکبر کرے گا تو پھر وہ
پیغام جو حق کا پیغام اس کو بھی قبول کرنے سے وہ بھی انکار کر دے گا۔ تو ایسے شخص کے سامنے تو کوئی حکیمانہ کوئی درس بھی دے چاہے عالمانہ آواز کرے، سب بے اثر ثابت ہوں گے۔ تو وہ شخص جو قدوم قدوم مستقبل متکبر ہو گیا، وہ پھر یقینی رکھتا آخرت پر، وہ جو یقینی رکھتا پھر وہی پھر ہے متکبر ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ذرا برابر بھی کبر ہے، یعنی کہ ذرا برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہے، وہ انسان جو ہے وہ نہیں جائے گا، وہ اپنے یعنی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور یہ کوئی شک نہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکرین قیامت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے انکار کو انہوں نے یہاں یہ سمجھنے کی دھمکی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام خفیہ اور ظاہری اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ان جیسے تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی نہیں کرتے۔ انہ لا يحب المستقبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں المومن میں آتا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ جیسے ہوتا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ اے رسول اللہ، بے شک ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور لہٰذا خوبصورتی کو پسند کرنا تکبر نہیں ہے۔ تکبر تو یہ کہ کوئی آدمی حق کو تسلیم نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبر ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے، اور کبریائی میرا آ، کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ جو وہ بیچارہ اظہار ہے کہ اس کے لیے وہ جو کوئی اس کو اتارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ تو یہ کبریائی صرف اللہ کو ہی سجتی ہے، یہ تکبر صرف اللہ ہی کے لیے، کسی کو کمتر سمجھنا یہ تکبر، اور کسی انسان کو کوئی کم حقیر نہ سمجھے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو متکبر ہیں، کسی کو کم سمجھنا، اور تکبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتا۔ پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی کیا تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پرانے لوگوں کے افسانے ہیں۔ یہ اس طرح کہ جیسے آ، یہ جو عرب کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پتہ چلا پاس پڑوس کے علاقوں کو بھی کہ یہاں پہ کیا کچھ ایک نبی اترے ہیں، کہ جب چرچا جو مکہ کے آس پاس بھی چرچا پھیلا، تو مکہ کے لوگ جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے جو صاحب نبی بن کر اٹھے ہیں وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، قرآن کس قسم کی کتاب ہے، تو ان کے مضامین کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات جب کفار مکہ ہمیشہ ان کا جواب ایسے ہی دیا کرتے تھے کہ جن سے سائل کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی کتاب سے متعلق کوئی نہ کوئی شک بیٹھ جائے، یا کم از کم اس کو آپ سے اور آپ کی نبوت کے معاملے میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے، یعنی وہ یہی کہتے ہوئے کچھ نہیں جی پرانی باتیں وہی دہرائے جا رہے ہیں، وہ اللہ نے ادھر ادھر سے سن کے وہی باتیں دہراتے ہیں، یعنی کہ جب بھی کوئی ان سے پوچھتا تو ایسی باتوں کا یہ جواب دیا، قالوا اساطیر الاولین۔ پھر اسی لیے فرمایا لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کہ وہ پھر جو ہے وہ قیامت کے دن، تاکہ وہ قیامت کے دن پورے بوجھ اٹھائیں، اور کچھ بوجھ ان کے بھی جنہیں ان کے علم کے گمراہ کرتے رہے، یعنی ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں جن کو یہ بغیر کسی علم کے، کوئی اس ان کا علم نہیں مگر وہ ان کو گمراہ کرتے رہے، الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون، اور وہ سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس آیت سے معلوم کہ دوسروں کو بھی بہکار راہ راست سے روکتے ہیں، اور انہیں بہکانے کی سزا بھی ملے گی، اور یہ سزا ہوگی کہ جن لوگوں کو انہوں نے بہکایا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ ان بہکانے والوں پر بھی لادا جائے گا، جن لوگوں نے جن کو بہکا ان کا بوجھ ان پر بھی لادا جائے گا، اور بہکائے جانے والوں کی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ جیسے ہم قرآن میں جو سورہ الاعراف میں پڑھا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ فرمائے گا ان جماعتوں کے ہمراہ جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں، تم سے پہلے گزر چکی ہیں، آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنے ساتھ والی کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جس وقت سب ایک دوسرے سے آ ملیں گے
تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے متعلق کہے گی کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ تو فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی جماعت سے کہے گی پھر تمہاری ہم پر کوئی بڑھتی تو نہ ہوئی، تم عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں وہ اقبال بعضهم علی بعض یتساءلون، اور ان کے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، کہیں گے بے شک تم ہمارے پاس قسم کی راہ سے آیا کرتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا، بلکہ تم خود حد سے بڑھنے والے لوگ تھے، سو اب ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک ہم یقیناً چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ یعنی کہ یہ جب ایک دوسرے کے جب کسی بغیر علم کے کسی کو بہکایا جائے، کسی کو غلط راہ پہ ڈالا جائے گا، تو پھر وہ یہی ہوگا کہ پھر وہ اس کا اپنا وہ بھی حصہ اس کا گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی کہ اس کے عذاب کا مزہ چکھے، اور دوسروں کا بھی عذاب میں سے اس کا بھی ملے گا، جس طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے تو اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے ناحق قتل کو جاری کیا۔ اسی طرح سیدنا زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں اگر کوئی اچھا کام جاری کیا تو اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں اس کی دیکھا دیکھی اس کا ثواب بھی ہے، اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں اگر کوئی برا کام جاری کیا تو اس کے لیے اپنے عمل میں بھی گناہ ہے، اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں اس کا گناہ بھی ہے، اس کے گناہ والوں کی گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جیسا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جو اس کی اتباع کریں گے، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی تو اسے ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہمیشہ نیکی کی کوئی نہ کسی بات کو کسی کو ہدایت دیں، نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو بلائیں۔ اگر آپ کی وہ ایک بھی شخص آپ کی بلانے کی وجہ سے نیک راہ پہ لگ گیا تو جو عمل وہ کرے گا، جو وہ عمل کرے گا، پھر وہ جو آگے بتائے گا، اس سب کا جو ہے وہ آپ کو اس کا اجر ملتا جائے گا۔ اور یہی ایک نیکی جو اسی طرح صدقہ جاریہ ہے جو آپ نے جاری کر کے جائیں گے، اسی طرح کا صدقہ جاریہ وہ جو کس نے کوئی کتاب لکھی، کوئی نشر اشاعت کیا، یا کسی کے لیے کوئی ایسا کام کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا نیک کام، تو اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ تو اسی طرح اگر اس نے کوئی برائی کی ہے، اس لیے کوشش کریں برائی سے بچا جائے، کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دیکھنے سے کوئی برا کام شروع کرنے لگ جائے، کہ میں کوئی ایسا کام کروں اور میری اولاد ہے کوئی اور آدمی ویسا ہی کام کرنے لگ جائے جو میری مجھ میں برائی ہے، تو پھر مجھے بھی اس کا بھی ایک اس کو تو ملے گا ہی ملے گا، مگر مجھے بھی اس کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے ہر شخص کو ملے گا جس نے یہ کام کیا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسا کام کریں، کم سے کم نیکی کی طرف بلائیں، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں، قرآن کی دعوت دیں، کم سے کم زیادہ نہیں در کسی کو اگر شروع میں ڈال یہی کم سے کم کہہ دیں کہ تم زیادہ نہ کرو، ایک آیت روز سمجھ کے پڑھ لو، 2 آیات پڑھ لو، 3 آیات پڑھ لو، مگر عادت ڈالیں، لوگ عادت ڈال لیں، جو عادت ڈال لے گا تو جو کام وہ کرے گا جتنے دن وہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کا بھی اس میں اجر شامل کر دے گا، اور یہی وہ چیز ہے جو صدقہ جاریہ بن کے ہمارے کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دینے والا بنائے، ہم نیکی کی طرف بلانے والا بنائے، اور اللہ تبارک ہم سب کو خود کو نیکی کی ہدایت دے اور برائیوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔